السلام علیکم۔ مجھے مشتاق صاحب نے پتہ نہیں ان کی بات میں سچائی ہے نہیں آیت الکرسی والی بات، مگر مجھے آج آیت الکرسی پڑھنا پڑی کیونکہ میں ایک درس گاہ میں آ رہا ہوں اور نامور پروفیسر آف لاء کے سامنے، اور پھر انہوں نے مجھے یہ بھی ڈرا دیا ہے کہ جی آپ سے سوال بھی بھرپور کیے جائیں گے۔ بہرحال میں کیوں آیا یہاں؟ پہلی بات، میں اس کتاب کے لیے آیا ہوں، اس کی سالگرہ ہے اس ماہ اور 50ویں سالگرہ ہے جس کو گولڈن جوبلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ صاحب نے بتایا کہ 10 اپریل کا دن تھا 1973 جب اس پہ مشترکہ طور پہ جو لوگوں کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے، ڈائریکٹلی الیکٹڈ، انہوں نے اس کو اپنایا اور قوم کے لیے پیش کیا۔ یہ کتاب جو ہے یہ میرے لیے کتاب نہیں ہے، یہ صرف پارلیمان کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ صرف سپریم کورٹ کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کا اصل مقصد یہ لوگوں کے لیے، اس میں لوگوں کے حقوق ہیں۔ یہ اصل میں ہم تو اس کی تشریح کر سکتے ہیں، مگر یہ آپ کے لیے اور تمام اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے لیے ہیں۔ ہر کوئی، چاہے وہ بچہ ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یہ کتاب ان کے لیے ہے۔ مگر تھوڑا سا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو اس طرح سے پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو سیاسی پارٹیوں کے لیے ہے، یا کوئی سیاسی گروہوں کے لیے ہے، یا کوئی پارلیمان کے لیے ہے۔ یہ اصل میں یہ لوگوں کے لیے ہے۔ آئین پاکستان میں جو حال میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں آپ کو جب جانا چاہیے 1940، بلکہ اس سے بھی شاید پہلے آغاز شروع ہوتا ہے۔ آغاز کون کرتا ہے اس سوچ کا کہ ایک ملک بنے مسلمانوں کا جہاں وہ کوئی ان کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے رہ سکیں؟ یہ خواب دیکھا جاتا ہے۔ پھر خواب کی تعمیر کے لیے محمد علی جناح قائد اعظم، پھر مسلم لیگ کی سربراہت ان کو ملتی ہے، وہ جمع کرتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ، اور یہ پیغام وہ کسی بند کمرے میں یہ کتاب نہیں یہ پیغام نہیں لے جاتے ہیں، یہ کتاب یہ پیغام وہ لوگوں میں لے جاتے ہیں، لوگوں میں لے جاتے ہیں۔ ہر کونے بر صغیر کے، اس وقت کے بر صغیر کے ہر کونے میں گئے اور ایک جد و جہد کے بعد پاکستان قائم ہوتا ہے 1947 میں۔ اس سے پہلے 1940 کا دن اہم ہے۔ 23 مارچ 1940 کا جب قرارداد لاہور، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہاں پیش کی جاتی ہے کہ جی مسلم میجورٹی ایریاز کے تحفظ کے لیے اور ان کے لوگوں کے تحفظ کے لیے۔ تو وجود میں ایک ملک آتا ہے، سب سے بڑا اسلامی ملک دنیا میں۔ بند نہیں کر سکتے ہیں فون اپنا؟ یہ فون اگر سوئچ آف کر لیں یا کم از کم سائلنٹ کر لیں۔ جی، تو مختصراً پاکستان مشکل کام تو ہو گیا، بہت مشکل کام، جس کو پاکستان دنیا کے میپ پہ پہلی دفعہ سب سے بڑی اسلامی جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی ریاست وجود میں آئی 1947 میں۔ مگر جو کام کرنے کا تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ وہ تھا کہ لوگوں کو ایک آئین دیں۔ 47 میں پاکستان بنا اور 1949 میں قرارداد مقاصد کو بھی 2 سال لگے آنے میں۔
کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس کا وجود تھا وہ 7 سال تک کام کرتی رہی کہ کوئی آئین، بڑی بحث ہوئی، لوگوں کی رائے لی گئی، اور وہ اب اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ آئین تیار ہو گیا تھا اور پیش کرنے کو تھا۔ تو ایک سرکاری ملازم غلام محمد نے اس قانون ساز، آئین ساز اسمبلی کو ٹھوکر ماری، باہر نکالا۔ یہ 1954 میں ہوا۔ جب وجود میں آنے والا تھا آئین تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ مگر اس وقت کے جج صاحبان چیف کورٹ کے، جس کی صدارت چیف جسٹس کانسٹنٹائن جو عیسائی برطانوی تھے انہوں نے کی، اور ان کے ساتھ گیلانی صاحب، محمد بچل اور محمد بخش صاحب تھے، انہوں نے مشترکہ طور پہ یہ اقدام جو ان کا تھا غلام محمد کا، اس کو غیر قانونی قرار دیا، اور جتنے انہوں نے منسٹر جمع کر کے اکٹھا کیے تھے، جس میں اسکندر مرزا، ایوب خان، چودھری محمد علی اور بھی تھے، ان کے خلاف رٹ اجرا کی کو ورانٹو کے نام سے کہ آپ غیر قانونی طور پہ ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک فیصلہ تھا جو سب قوم نے سمجھا یہ صحیح فیصلہ تھا، مگر غلام محمد اور ان کی منسٹرز نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اس وقت کی فیڈرل کورٹ میں، جو اب سپریم کورٹ ہے۔ فیڈرل کورٹ نے کہا کہ فیصلے میں کیا بتاؤں، کوئی اگر آپ اس کو پڑھیں تو پتہ نہیں ہنسی آنا چاہیے، رونا آنا چاہیے۔ جو 5 جج صاحبان تھے، 4 ایک طرف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ چیف کورٹ سندھ کا فیصلہ غلط، کیونکہ ہم ابھی بھی ماتحت ہیں برطانوی ملکہ کے، اور بہت ٹیکنیکل آرگومنٹ کر کے انہوں نے کہا۔ اور اس کے برعکس ایک عیسائی جج کورنیلیس نے اپنا ڈسینٹ ووٹ دیا کہ یہ غلط ہے اور سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ صحیح۔ بہرحال جو ہوا تو ہوا۔ اب آتے ہیں دوبارہ دوسری آئین ساز اسمبلی 1956۔ اس کے تحت کوئی انتخابات نہیں ہوئے، اور یہ 2 ہی سال میں دم توڑ گئی، کیونکہ ایک اور ملازم، سرکاری ملازم جن کی تنخواہیں عوام دیتی ہیں، اس نے فیصلہ کیا کہ میں تو عقل کل ہوں، ٹھکرا دو ہر چیز کو، عوام کی رائے کو، قانون کو، اور اپنے آپ کو ان پہ حاوی کر دو۔ تو یہ 1958 کا مارشل لاء۔ پھر انہوں نے کہا کیونکہ میں عقل کل ہوں تو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کون آئین بنائے، تو انہوں نے اپنا خود آئین بنا لیا، 1962 کا آئین بنا۔ اس میں جمہوریت، ایک طرح سے جمہوریت کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عوام ہے پاکستان کی، یہ تو ان میں اتنا شعور نہیں ہے، یہ اتنے عقل مند نہیں ہیں، ایک فلٹر ہونا چاہیے اور ان کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنیادی ایک نئی چیز انہوں نے استعمال کی، جمہوریت، جو بیسک ڈیموکریٹس کے نام سے، کہ وہ پتہ نہیں میرے خیال میں 80,000 تھے، کہ پہلے عوام ان کو منتخب کرے گی اور پھر وہ جا کر کے آگے چل کے صدر کو منتخب کریں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا اگر عوام پھر بھی اس پہ کنٹرول رہ سکے، تو یہ 65 میں الیکشن ہوئے اس آئین کے تحت، جس کو اگر آپ آئین کا درجہ دینا چاہتے ہیں، مگر تمام طاقت کے باوجود، کیونکہ جب کوئی ناانصافی ہوتی ہے وہ زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہے، تو وہ شخص جو آئے تھے بڑے دھواں دھار طریقے سے اور اپنے آپ کو مسلح کر دیا تھا اس قوم پہ
ان سے سنبھلا نہیں گیا. 1969 سے لے کر 1971 تک انہوں نے ایک اور عامر کو سنبھالا کہ بھئی تم سنبھالو، میں چلا. 1969 میں 71 میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت مشکل وقت تھا پاکستان کے لیے. پاکستان ٹوٹ گیا دسمبر 1971 میں. اچانک ٹوٹا نہیں، اس کے بیج بوئے گئے تھے. اس کے بیج بوئے کہاں بوئے گئے؟ اس کے بیج بوئے گئے، یہ میری رائے ہے، فیڈرل کورٹ میں. جسٹس محمد منیر نے اس کا بیج بویا کہ یہ بھی طریقہ ہے. تو اس کے بعد جو لوگ جابر ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے تو ہم اس پہ چلیں گے. تو وہ بیج جو بویا، وہ زہریلا بیج جو بویا، وہ پروان چڑھا اور اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے دسمبر 1971 میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عبوری یا انٹرم کانسٹیٹیوشن تشکیل ہوتا ہے 31 اپریل 1972 میں. یہ مطلب تقریباً 1 سال پہلے اس کو لگے کہ آئین کو اس جو شکل ہے 73 والی شکل میں آنے کے لیے یہ 1 سال لگا. یہ جو آئین، اور آئین کس دن یہ آغاز ہوتا ہے؟ یہ آغاز ہوتا ہے آئین میں، اس میں اندراج ہے کہ یہ 14 اگست 1973 کو یہ اس کا آغاز ہوا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کو جو ہم کام آج کرنے بیٹھے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف آج ہوتے ہیں بلکہ صدیوں بعد بھی ہوتے ہیں، برسوں بعد بھی ہوتے ہیں. تو اب ایک جو جذبہ تھا، ایک جو شعور تھا، ایک جو پیار اور محبت تھی 1940 میں 1947 میں، وہ کتنی جلد نفرتوں میں تبدیل ہو گئی. نفرتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، نفرتیں کی وجوہات ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. وہ پھر چھوٹی سی بات بڑی ہوتے طلاق بھی ہو جاتی ہے، گھر برباد بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ چھوٹی سی بات کو جو غلط ہے اس کو آپ نے ختم نہیں کیا، یا اس پہ آپ نے پانی نہیں ڈالا. اگر کبھی کبھی ہو جاتے ہیں جھگڑے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، آپ اس انگریزی میں کہتے ہیں فین، اس کو اور ابھاریں یا پھر اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں پانی ڈالنے کے لیے. تو نئی جب ہوتے ہیں تو یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. بہرحال 71 میں اس قوم کا سر جھکا ہوا تھا، شرمندہ